جنگل کے دل میں، جہاں سورج کی روشنی گھنی چھتری سے گزرتی تھی، فیلکس نامی ایک چالاک لومڑی نے لیو کے ساتھ سودا کیا، جو جنگل پر حکمرانی کرتا تھا۔ فیلکس اپنی چکنی سرخ کھال اور چالاک آنکھوں کے ساتھ ایک تجویز کے ساتھ لیو کے پاس پہنچا جس میں باہمی فائدے کا وعدہ کیا گیا تھا۔ فیلکس نے اپنی تجویز کا خاکہ پیش کرتے ہوئے لیو، اس کی ایل چمکتی ہوئی روشنی میں، غور سے سن رہی تھی۔ لومڑی نے ٹریکنگ اور شکار میں اپنی مہارت پیش کی اور وعدہ کیا کہ وہ لیو کے علاقے کی حدود میں تحفظ اور پناہ کے بدلے اپنے فخر کے لیے خوراک حاصل کرنے میں شیر کی مدد کرے گا۔ لومڑی کی تجویز سے متاثر ہو کر لیو نے اس پیشکش پر غور کیا۔ اگرچہ پہلے تو چالاک مخلوق پر بھروسہ کرنے میں ہچکچاتے تھے، لیکن اس نے فیلکس کی مہارتوں کی قدر اور ان کے اتحاد کے ممکنہ فوائد کو پہچان لیا۔ منظوری کی باقاعدہ منظوری کے ساتھ لیو نے سودے کو قبول کر لیا، اپنے باہمی اعتماد اور تعاون کو برقرار رکھنے کے پختہ وعدے کے ساتھ اپنے معاہدے پر مہر لگا دی۔ اس طرح جنگل کی سرگوشیوں اور بڑبڑاتی ندیوں کے درمیان ان کی شراکت داری قائم ہوئی۔ ایک ساتھ لیو اور فیلکس نے بیابان کی گہرائیوں میں قدم رکھا، ان کی تکمیلی مہارتیں ان کی بقا کے چیلنجوں اور قدرتی دنیا کی پیچیدگیوں میں رہنمائی کرتی ہیں۔ لیو کی حفاظتی نظروں کے تحت فیلکس نے انڈر برش کو چپکے اور درستگی کے ساتھ گھمایا، اس کے گہری حواس انہیں بہت زیادہ شکار اور خوراک کے چھپے ہوئے ذخیروں کی طرف لے گئے۔ بدلے میں لیو نے فیلکس کو اپنے ڈومین کی حفاظت کی پیشکش کی، ممکنہ خطرات سے بچنے اور ان کے مشترکہ علاقے میں لومڑی کی فلاح و بہبود کو یقینی بنایا۔ جیسے جیسے موسم گزرتے گئے اور فطرت کی تالیں تیز ہوتی گئیں، لیو اور فیلکس کی شراکت داری پروان چڑھتی گئی، ان کا رشتہ ہر گزرتے دن کے ساتھ مضبوط تر ہوتا چلا گیا۔ ایک ساتھ انہوں نے جنگلی زندگی کی آزمائشوں اور فتنوں کا سامنا کیا، ان کا تعاون اور باہمی احترام کی طاقت کا ثبوت ہے۔ جنگل کے دل میں، جہاں سائے رقص کرتے تھے اور درختوں کے درمیان سرگوشیاں کرتے تھے، لومڑی اور شیر کا سودا ایک ایسی دنیا میں اتحاد اور افہام و تفہیم کی علامت کے طور پر کھڑا تھا جس کی تعریف شکاری اور شکار کے نازک توازن سے ہوتی ہے۔ اعتماد اور تعاون کے ذریعے انہوں نے ایک ایسی دوستی قائم کی جس نے قدرتی دنیا کی لازوال حکمت کو اپناتے ہوئے اپنی ذات کی حدود کو عبور کیا۔